الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کل ہم لوگوں نے ایک حلقہ پڑھ لیا تھا، حلقہ نمبر 42، آج حلقہ نمبر 43، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 13 يَوْمًا، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد، بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. وغالبوا بقية الشهر إلا بما ذكر. وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن امرأة تحيض في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء کسرے کے ساتھ لم يرد تحديده، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض. ويحرم بالحيض أشياء منهما الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والطلاق لقوله: فطلقوهن لعدتهن. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل. قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرب الجنوب ولا الحائض شيئا من لا يقرب الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي. ومس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. رواه أبو داود. وكذا المرور فيه إن خافت تلبيسه،
أمنت تلبيثه لم يحرم. لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني أيوة. ناوليني ناوليني الخمرة. الخمرة أيوة. الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك حيضتك. إن حيضتك ليست في يدك ليست. رواه الجماعة إلا البخاري. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب الحیض ہم لوگ شروع کر چکے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، کل جو ہم لوگوں نے بات پڑھی تھی اقل حیض یا غالب حیض کہاں تک ہوتا ہے، تو اکثر حیض جس کو ذکر کیا گیا وہ 15 دن فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا. اقل حیض یوم و لیلہ، ایک دن ایک رات. اکثر حیض 15 دن. غالب لوگوں کو جو آتا ہے، غالب خواتین کی جو عادت ہے وہ 6 سے 7 دن، یہ عمومی ہے، لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ مناطق کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے ممکن ہے. اب جو جملہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اقل الطہر بین الحیضتین 13 یوما، یہاں سے ہم لوگوں کو مسئلہ پڑھنا ہے. جب انہوں نے بیان کیا کہ اقل حیض ایک دن اور ایک رات ہے، تو اسی طرح اکثر حیض بہت زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 15 دن ہوگا. اب یہاں پر جب انہوں نے بتلایا کہ اقل حیض اتنا ہے، تو اقل طہر کتنا ہونے کا امکان ہے؟ ایسا ہوگا کہ عورت حائضہ ہوئی، صاف ہوئی، پھر اگلے ہفتے پھر حائضہ ہو گئی؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا مشائخ؟ نہیں ہوگا سر. ایسا نہیں ہوگا. ہاں جی، ہو سکتا ہے شیخ، ہو سکتا ہے. ایک ہفتے میں پھر سے ہوگی، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک ہفتے میں نہیں ہوگا، ایک ہفتے سے تھوڑا زیادہ. جی بالکل، ایک ہفتے سے زیادہ ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر بحث کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ایک مدت ہے یہ حیض کی مدت، یہ حیض کا وقت، اور ایک ہے جو اس کے اپوزٹ میں طہر ہے. تو اقل طہر، عورت کم سے کم کتنے دن پاک رہے گی؟ یعنی مان لیں نماز، اب ہم لوگ اس کو اشارتاً کہنا چاہیں کتنے دن نماز پڑھے گی، زیادہ سے زیادہ کتنے دن چھوڑے گی، ایسی بات بھی اگر آپ کہہ دیں وقتی طور پر تو بھی ایک ہی بات. تو اقل طہر 13 یومن انہوں نے کہا، 2 حیضوں کے درمیان مدت. اس کو مثال کے طور پہ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے، ایک مثال کے طور پہ، وقتی طور پہ کسی عورت کا دورہ 1 تاریخ کو تھا، 7 تاریخ تک چلا، 8 سے پھر نماز شروع ہوئی، یا 7 کے رات سے ہی شروع ہو گئی، تو کم سے کم 20 تاریخ کے بعد ہی اس کو پھر دورہ آئے گا. 17 یا 18 کو یا پھر 12 یا 15 کو آنے کا امکان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے مشاہد؟ جی. تو یہ 7 سے لے کے جو 20 تک جو 13 دن ہیں، یہ کم سے کم اقل طہر کی یہ مدت یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ اب اس کے بعد اکثر کے کتنا دن ہو سکتا ہے انہوں نے بتلایا، وہ نیچے آ رہا ہے، وہ غالبہ بقیۃ الشہر. اب اکثر طہر کتنا، جتنا بقیہ مہینہ رہے گا. اگر 7 دن کوئی عورت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ 23 دن تک ہو سکتا ہے وہ پاک رہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے 21 دن، کیونکہ 13 سے لے کے پھر 23 تک کیا ہے، یہ محتمل مدت ہے. کسی کے ساتھ پاکیزگی کے دن 15 دن ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ 18، کسی کے دن 20، کسی کے ساتھ 22 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا اپنا الگ
مقررہ وقت ہوتا ہے، اس اعتبار سے اقل اور اکثر یہ ایک عمومی طور پر انہوں نے ذکر کیا، ورنہ حدیث میں یہ ساری چیزیں بالضبط اتنے ہی دن بول کر ایسا ذکر نہیں آیا ہے، بس عمومی طور پر استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت دیکھتے نہیں ہو کہ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس ما نقصان دینیہا، تو الیست احداکن تجلس نصف الدہر لا تصلی، کہ آدھا زندگی کا آدھا وقت یا آدھی عمر وہ بغیر نماز کے بیٹھتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ 15 دن اکثر مدت ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص اتنے ہی دن کم، اتنے ہی دن زیادہ، یہ ساری چیزیں حدیث میں بالضبط نہیں بتلائی گئیں، کیونکہ یہ مناطق کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی کا امکان ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے جو بات کہی اقل طہر کم سے کم 13 دن، ٹھیک ہے، تو امام احمد نے اس کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ جو ہوا اس سے استدلال کیا۔ 13 دن یہ بھی نادر ہے، ایسا سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک نادر واقعہ ہوا۔ کیا ہے نادر واقعہ؟ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے اور وہ ایک ہی مہینے میں 3 بار اس کو حیض آیا، ایسا اس نے دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے قاضی شرح مشہور تھے، ان سے کہا بھائی اب اس تعلق سے فتویٰ دو یا بات بتاؤ کچھ نہ کچھ، کیسے اس کا مسئلہ حل ہوگا، ایک مہینے میں 3 بار کیسے یہ عورت کا مسئلہ ہو گیا؟ تو قاضی شرح نے کہا کہ اگر اس کے گھر والوں میں سے امانت دار لوگ کوئی آ کے یہ مجھے شہادت دیں، بتلائیں کہ واقعی اس کا مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ 10-11 دن کے بعد 12-13 دن کے بعد بھی یہ 12-13 دن میں ہی پھر دوبارہ اس کو دورہ آتا ہے، تو اس کا اقل طہر یعنی اس کے جو طہارت کی مدت ہے وہ صرف 13 دن ہے، ایسی اگر کوئی بات آ کے اس کے امانت دار لوگ، اس کے خاندان کے قریبی لوگ آ کے بتلاتے ہیں تو فشہدت بذلک، وہ قاضی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے، اس صورت میں میں شہادت دوں گا کہ ہو گیا، اس کا مسئلہ ہو گیا 3 مرتبہ۔ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، اگر ایسی بات کوئی آ کے نہیں بتلائے گا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے کوئی قریبی لوگ آ کے نہیں بتلائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ سمجھیں گے کہ اس عورت نے جھوٹ کہا ہے۔ حضرت علی نے کہا قالون جید بالرومیہ، انہوں نے شاباشی دی گویا کہ قاضی شرح کو، کہا کہ جی بالکل یہ صحیح فیصلہ ہے آپ کا۔ تو مطلب یہ، اس کا مطلب یہ وہذا اتفاق منہما علی امکان 3 حیضات فی شہر ولا یمکن الا بما ذکر، تو حضرت علی اور قاضی شرح نے اس بات کو مان لیا کہ ایک مہینے میں 3 حیض کا ہونا ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ ایک منٹ، ابھی ذکر ہوا تھا شروع میں، اس صفحے کے شروع میں دیکھیے، اقل الحیض یوم و لیلہ، اگر یہ عورت جس طرح آ کے بیان دے رہی ہے ایک مہینے میں 3 مرتبہ ہوا، اگر مان لیا جائے کہ اس کا حیض اقل حیض ہے، اس کو صرف ایک ہی دن 24 گھنٹے ہی اس کا وقت ہوتا ہے، تو 1 تاریخ کو وہ حیضہ ہوئی، 2 تاریخ کو وہ پاک ہوئی، پھر 13 دن مان لیں اس کے اقل طہر کے، اقل حیض وہ، اقل طہر یہ، دونوں میں بھی ایک دم بالکل کم از کم کے حد میں یہ ہے۔ اقل حیض اس کو آیا یوم و لیلہ، اور اقل طہر اس کا ہو گیا 13 دن، تو ہو گئے، اب 14 تاریخ آ گئی، 14 تاریخ کے بعد یہ دوبارہ یہ عورت پھر سے جو ہے اس کا دورہ شروع ہوگا 15 کو ہو گئی، پھر 16 سے یہ پاک ہوئی، تو پھر 16 سے لے کے اب 13 دن اور گنے، 28 کو پھر سے یہ حائض ہوئی، 29 کو پھر سے پاک ہوئی، تو کتنے ہو گئے اس کے؟ ایک مہینے میں کتنے حیض ہو گئے؟ 3 ہوئے۔ صحیح ہے، سن رہے ہیں مشائخ؟ کیا بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ جی سر بالکل۔
جی 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 دو شیخ طہور 3 ڈھائی. ہاں. تو اگر اقل طہر امام احمد نے جو دلیل لی ہے، امام احمد نے جو دلیل لی ہے وہ حضرت علی کے دور میں جو واقعہ پیش آیا اس عورت کے تعلق سے، جو قاضی شرح نے حضرت علی نے بھی جو کہا، ٹھیک ہے، اگر واقعی اس کی شہادت دیتے ہیں اس کے گھر والے قریبی لوگ تو پھر مان لیا جائے گا. اور اسی بنیاد پر امام احمد نے کہا کہ کم سے کم طہر کی مدت 13 دن ہوگی. اس طرح اگر حساب لگائیں گے تو ایک مہینے میں 3 حیض کا ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ ممکن الوقوع ہے، یہ نادر، بہت ہی کم کسی کے ساتھ ایسی بات ہو سکتی ہے، ورنہ عمومی بات وہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ 6 سے 7 دن یہ عمومی ہے، بقیہ دن پاکیزگی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اگر اقل طہر مان لیتے ہیں اور پھر اقل طہر بین الحیضتین اس طرح مان لیتے ہیں تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے، ممکن ہے. وغالب ہو، غالب الطہر، ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ وغالب الطہری. یہ دیکھیے اس میں جو بھی موٹے فانٹ میں ہے یا بعض کتابوں میں سرخ کلر میں ہے تو وہ برابر وہ ماتن جنہوں نے متن لکھا ہے ان کا وہ متن ہے، اس کی طرف برابر اس کی ضمیر جائے گی، گرچہ کہ بیچ میں دیکھیے 4-5 لائن یہ شرح آ گئی. تو غالبہ بقیت الشہر، یعنی غالب الطہری بقیت الشہر. بقیت الشہر اب جیسے کہ بتلایا گیا کہ کسی کا 7 دن کا دورہ ہے تو باقی اس کے کتنے دن ہوں گے؟ جی کیا مشائخ؟ تو غالب طہر کیا ہو جائے گا؟ 27 دن سے جی بولیے. 27 دن ہوگا. 7 دن اگر حیض کے ہوئے تو 23 دن ہو گئے. 23 جی دن ہو گئے. 23 دن ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 23 دن ہو اور یہ بھی ہو سکتا جی ہے کہ 21 دن ہو. بعض وہ ہر ایک کے اپنے الگ وہ ایام ہوتے ہیں، وہ بالضبط یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورے 23 دن تک اس کو طہر کے ایام مل جائیں. ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ مہینے میں 2 دن پہلے ہی وہ ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا کہنے کا مطلب غالب ہو بقیت الشہر، غالب طہر باقی کا پورا مہینہ اکثر ایسے ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 1-8 دن کم ہو جائے. تو اس طرح ایک عورت کا شہر یا مہینہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6-7 دن دورے کے گزرے اور باقی 20 دن اس کے طہر کے گزرے، پھر سے حائضہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ 28 دن میں ہی اس کا مہینہ ہو گیا. تو یہ وہ حیض کی جو بات طلاق وغیرہ کے تعلق سے آئے گی آئندہ، تو اس میں ایک مدت حیض اس کی مکمل ہو گئی، 27-28 دن میں ہی ایک مدت حیض ہو گئی. 30 دن پورا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بات کہی گئی ہے وہ شہر عورت کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ ایک مرتبہ حائضہ ہو، پھر پاک ہو جائے، پھر حیض آ جائے تو وہ پورا جو مہینہ تھا وہ پرانا وہ کیا ہے مہینہ کہلائے گا. اس کے اندر 30 دن ہونا 29 دن ہونا ضروری نہیں. اب جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا اقل حیض بھی ہے، اقل طہر بھی ہے، ایک مہینے میں 3 کا دعویٰ ایک عورت کی ہے، تو اس طرح اس کے تینوں شہور یا تینوں قروء جو کہی گئی بات، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء جو بات کہی گئی تھی، اس عورت کے 3 قروء کہاں ہو گئے؟ ایک ہی مہینے میں ہو گئے. صحیح ہے؟ جی شیخ بالکل. تو اس طرح جو ایک مدت حیض اور مدت طہر کو ملا دیں گے تو اس کا وہ شہر ہو جائے گا. وہ 30 دن کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے 28 دن، ممکن ہے 27 دن، ممکن ہے 26 دن بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اقل طہر اکثر طہر کا اعتبار کر کے وہ بات کہہ رہے ہیں. چلیے ہم لوگ بس یہاں قریب میں ہی ہم لوگ بات کو روک لیتے ہیں، کیونکہ پھر کل اس مزید چیزیں اس کی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. بس ایک لائن اور.
وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. عموماً ہوتا یہی ہے کہ ایک مہینے میں ایک عورت کو ایک ہی مرتبہ حیض آتا ہے، ایک ہی ایسی ہی عمومی یہی بات سننے میں آتی ہے. اب وہ کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ سب کے ساتھ ایسا ہی نہیں مانا جائے گا، الا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو تو یہ ممکن ہے، ورنہ تو عمومی طور پر ایک مہینے میں ایک دورے کا ہونا ممکن ہے. ولا حد لأکثرہ، ایک مہینے میں ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے، ایسی کوئی تحدید نہیں ہے شریعت میں. لأنه لم يرد تحدیدہ فی الشرع، کوئی تحدید ایسے نہیں آئی. ومن النساء من لا تحیض، بعض عورتوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ اس کو دورہ ہی نہیں آتا، مطلب وہ نادر جداً، بہت ہی کم اور بہت ہی شاذ و نادر ایسی کہیں بات ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حدیث کے اعتبار سے اتنا ہی اقل مدت، اتنا ہی اکثر مدت تحدید اس کی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف غذا کے اعتبار سے اس کی کمی بیشی کا امکان باقی رہتا ہے. تو یہاں تک اقل طہر، اکثر طہر، اقل حیض، اکثر حیض، یہ سب کی بات مکمل ہو گئی. پھر حیض کی وجہ سے کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ کل کل کے حلقے میں پڑھتے ہیں. وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ أَشْيَاء مِنْهَا الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ، وہ وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. إلى هنا نتوقف، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.